کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کی قسم کھا کر کے جو پوری زندگی ہے، جو زمانہ ہے، یہ ایام کی تبدیلی ہے، یہ گردش ایام ہے کہ دن کا آنا چلا جانا، رات کا آ جانا، تو اس زمانے کی اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی ہے کہ والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان جتنے بھی ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے، بوڑھے، کوئی بھی انسان، وہ سب کے سب خسارے میں ہے۔ صرف خسارے سے بچا ہوا کون ہے؟ الا الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان کی دولت کو اپنایا ہوا ہے۔ ایمان کہتے کسے ہیں، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایمان کی تعریف یہ ہے کہ تمام ضروریات دین کو ماننا، تمام ضروریات دین کو ماننا، اس کا نام ایمان ہے۔ تو انسان کی جو کامیابی کی بنیاد ہے وہ ایمان پر ہے۔ دنیا کی تمام حکومتیں حاصل ہو جائے، تمام نعمتیں حاصل ہو جائے، انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور مکمل کامیابی انسان کے لیے وہ جنت کی جگہ ہے۔ دنیا میں مکمل کامیابی کسی کو بھی حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ کامیابی کہتے کسے ہیں کہ ہر مراد پوری ہو جانا اور ہر تکلیف دور ہو جانا، اس کو کامیابی کہتے ہیں۔ تو انسان دنیا میں رہ کر کے مکمل کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ کامیابی نہیں کہ ہماری جاب اچھی لگ گئی تو ہم کامیاب ہو گئے، ہماری دکان اچھی ہو گئی تو ہم کامیاب ہو گئے، ہم نے عالی شان مکان اور کوٹھی بنا لیا تو کامیاب ہو گئے، ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلا دیا تو یہ کوئی کامیابی کا پیمانہ نہیں ہے۔ یہ سب ختم ہونے والی چیزیں ہیں، اور مکمل کامیابی انسان دنیا میں حاصل بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر انسان کی ہر مراد دنیا میں پوری بھی نہیں ہو سکتی اور ہر تکلیف دور بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ چاہے وہ پیغمبر علیہ السلام کی جماعت ہو یا اولیاء کرام اور صحابہ کرام کی جماعت ہو، کسی کو بھی مکمل کامیابی دنیا میں حاصل نہیں ہے۔ اچھا، ایک بالفرض مان لیا جائے کہ دنیا میں ہر مراد پوری ہو گئی اور ہر تکلیف دور ہو گئی، جس کو کامیابی کہتے ہیں، تو ایک بات کا ہمیشہ پھر بھی خدشہ رہے گا کہ یہ صرف مرنے تک ہے، مرنے کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا، تو پھر یہ کیسی کامیابی ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ کامیابی کی اصل جو جگہ ہے وہ جنت ہے، کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو مان کر کے ان کی باتوں کے مطابق زندگی کو گزار کے دنیا سے چلے جائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخلہ دے کر کے کامیابی عطا فرمائیں گے۔ قرآن کریم میں الفاظ ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ فرمائے کامیابی کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا کہ آئیے میں بتاتا ہوں کامیابی کون ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچا لیے گئے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیے گئے، فَقَدْ فَازَ، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ دیکھیے یہ کامیابی کو مہر کون دے رہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مقدس۔ ہم جس چیز کو اپنا کامیابی سمجھتے ہیں، ہماری سوچ غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، ہمارے فیصلے غلط بھی ہو سکتے ہیں، صحیح بھی ہو سکتے ہیں۔ جو سراپا صحیح فیصلہ کرتا ہو، غلطی سے پاک ہو، ہمیشہ صحیح بات کرتا ہوں، جھوٹ سے پاک ہو، جنہیں کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے، کسی چیز کی سہارا نہ لینا پڑے، غلط فیصلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، بھولنے سے پاک ہے۔ تو ہم اور آپ کی کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر کو جھکا دے۔ سر جھکانے سے مطلب یہ نہیں کہ صرف نماز میں سر جھکائے، باہر میں جا کر کے چوری کرے، باہر میں جا کر کے گالی دے، مطلب یہ ہے کہ ان کی ساری باتوں کو ماننے کے لیے پھر آدمی تیار ہو جائے۔ جس طرح جانور میں پٹا ڈالتے ہیں نا آدمی، جو مالک ہوتا ہے، آپ لوگ تو اس چیز سے کم واقف ہے، ہم گاؤں دیہات میں رہتے ہیں، ہم لوگ زیادہ واقف ہیں کہ جانور کے گلے میں پٹے ڈال دیے، آپ جدھر کھینچ رہے ادھر ہی جا رہے، جدھر ہی کہہ رہے ادھر ہی جانور۔ اسی طرح ہم اسلام کا پٹا ہمارے گلے میں ڈال دے کہ اللہ تو نے جس طرح بازار میں، گھر میں، جس جگہ جس طریقے سے رہنے کا حکم دیا ہے، ہم اسی طریقے سے زندگی کو گزاریں گے۔ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے سر کو جھکا دینا۔ تو میں نے کامیابی کے بارے میں گزشتہ جمعے کو بھی کئی صفات بیان کیے تھے۔ قرآن کریم
سے سارے دلائل کو پیش کیے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والے بندوں کو فرمایا کہ خسارے سے، نقصان سے صرف بچے ہوئے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کو اختیار کیا، جو ایمان لائے۔ اور سورۃ المومنون، ایک سورت کا نام ہی سورۃ المومنون ہے، فرمایا قد افلح المومنون، یقیناً وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہیں کہ میری امت میں سے سب سے پہلی چیز جو اٹھا لی جائے گی وہ خشوع ہے، کہ پوری قوم میں خاشع کوئی نظر نہیں آئے گا، یعنی قوم کے اندر کوئی ایسا شخص نظر نہیں آئے گا جو خشوع سے نماز پڑھنے والا ہوگا۔ یہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ تو کامیابی کی جو پہلی بات ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اختصاراً ذکر کر رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کی۔ تو والذین هم عن اللغو معرضون، اور جنہوں نے لغو باتوں سے اور لغو کاموں سے اعراض کیا، برکنار رہے، یعنی ایسا کام یا ایسی بات جس سے نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو، اس سے بچنا یہ کامیاب ترین ایمان والوں کی صفات میں سے ہے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جو لوگ، دو باتیں ہو گئی، تیسری بات، اور جو لوگ زکوٰۃ دیا کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارے مال میں سے ہم زکوٰۃ ادا کریں۔ قرآن کریم کے الفاظ ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها في سبیل اللہ، اور اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اس کا زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، کہ تم ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یہ اللہ تبارک و تعالی بہت ہی ذلیل کرنے کے لیے یہ الفاظ استعمال کر رہے کہ ان کو خوشخبری سنا دو۔ خوشخبری اچھی باتوں کی ہوتی ہے، بری باتوں کی ہوتی ہے۔ دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، الفاظ کو سمجھیے۔ کسی کو کوئی پریشانی کی بات بتلائی جائے تو وہ خوشخبری ہوتی ہے یا بیڈ نیوز ہوتا ہے؟ بری خبر ہوتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ان کے لیے خوشخبری ہے، مطلب انسان کو، اور کہ مطلب ان کو ذلت محسوس ہو کہ یہ کام اتنا برا ہے۔ مرنے کے بعد جو ہے انسان جو کچھ مال دنیا میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اگر انہوں نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو فرمایا کہ اس مال کو سانپ کی شکل میں ان کے گلے میں رکھا جائے گا، اور وہ سانپ کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تمہارا وہ مال ہوں جو تم نے دنیا میں چھوڑ کے آیا تھا، میں تمہاری وہ دولت ہوں جو تم نے دنیا میں چھوڑ کے آیا۔ تو زکوٰۃ ادا کرنا نہایت ضروری ہے، جو صاحب نصاب ہے اس کو زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ اس آیت کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، یعنی اپنے دل کو ہر گناہ سے پاک اور صاف کر لیا، دل کو حسد سے، بغض سے، کینے سے اور جلن سے، کڑن سے، ہر باتوں سے دل کو پاک اور صاف کر لیا۔ فرمایا کہ یہ ہے تیسری صفت کامل ایمان والے بندوں کی۔ والذین هم لفروجهم حافظون، چوتھی صفت اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی کہ جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی غلط استعمال سے، اور میں ہوں، یعنی وہ یقیناً جنت میں داخل ہو جاؤ گا، اس کو میں جنت میں داخل کروں گا۔ تو یہ چار صفات ہے۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ لوگ جو امانت کا اور وعدے کا خیال رکھنے والے ہیں، یعنی اگر ان پر کسی کی امانت ہے تو اس کو ادا کرنے والے ہیں، اس کے مستحق کو وہ حق پہنچانے والے ہیں۔ اور چھٹی صفت یہ ہے کہ اگر وہ کسی سے وعدہ کرتا ہے تو اس وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ اس کے بہت سارے مطلب ہے، وہ میں عرض نہیں کر رہا ہوں۔ کسی سے آپ نے معاہدہ کر لیا کہ آپ کو یہ کرنا ہے تو میں یہ کروں گا، اگر ایسا معاہدہ ہو گیا تو دونوں پر واجب ہے کہ اس بات پر کامل طور پر اترے۔ ایک بات تو یہ ہے، ایک یہ کہ اپنے طرف سے آدمی نے یہ کہہ دیا کہ میں آپ کو یہ کام کر دیتا ہوں یا یہ دیتا ہوں، تو اگر آپ نے زبان دے دی تو آپ کو ادا کرنا آپ پر واجب ہے۔ یہ معاشرتی زندگی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے۔
والذین هم علی صلاتهم یحافظون، یہ 7ویں صفت ہے کامل ایمان والے بندوں کی. جو کامل ترین ایمان والے بندے ہیں اس کی 7ویں صفت یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس لیے دیکھیے سب سے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خشوع کے بارے میں جو نماز کے تعلق سے اس کو بیان کیا، اور سب سے اینڈ میں 7 صفات میں سے سب سے آخر میں کہ جو نمازوں کو حفاظت کرنے والے ہیں، پھر نماز کا تذکرہ کیا. تو پتہ یہ چلا کہ نماز دین کے اندر ریڑھ کی ہڈی ہے. انسان نماز کو چھوڑ کر کے کوئی ولی نہیں بنا آج تک، کوئی پیر فقیر بغیر نماز کے نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے جانثار صحابہ کی زندگی آپ پڑھیے، تمام مشکلات کے عالم میں جیسے بھی حالات ہیں انہوں نے کبھی نماز کو نہیں چھوڑا. نماز کامیابی کی کنجی ہے. الصلاۃ عماد الدین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، اور جس گھر میں ستون نہ ہو وہ گھر نہیں ہے. اور گھر بنا بھی لے بغیر ستون کے تو وہ فسفسا گھر ہے، وہ کبھی بھی گر سکتا ہے. اس لیے اپنے دین کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے دین کے گھر کو مضبوط ترین بنانے کے لیے سب سے پہلا کام انسان کو یہ کرنا ہے کہ ایمان کے بعد نماز کو کامل طور پر ادا کرنا ہے. ایمان کے بعد کامل طور پر نماز کو ادا کرنا ہے. تو میرے عزیز دوستوں بزرگوں، ہم جو کامیابی کا پیمانہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری کامیابی جو ہے ہماری دکان اچھی چل جائے گی تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہماری مارکیٹ اچھی چل جائیں گی کامیاب ہو جائیں گے، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو گئے تو کامیاب ہو جائیں گے، ہمارے بچوں کو ہم نے اعلیٰ تعلیم دلایا تو کامیاب، ہماری کیا کہتے ہیں جاب لگ گئی اچھی تو کامیاب. نہیں، یہ تمام چیزیں کامیابی کے پیمانہ ہے ہی نہیں. آپ دیکھیں بہت سارے لوگ کچھ کام نہیں کرتے، اللہ ان کو بھی کھلاتا ہے. ہر آدمی اتنی ہی روٹی کھا سکتے ہیں جتنی بھوک ہے. 10 لاکھ روپے مہینہ کماتا ہے، اس کو بھی 3 روٹی کھانا ہے، 4 روٹی کھانا ہے. ایسا نہیں کہ 50 روٹی کھانے والے ہیں وہ. ایک آدمی 5,000 روپے 200 روپے دن کا کماتے وہ بھی 3 روٹی کھاتے ہیں، یہ اپنی بھوک کے اعتبار سے. تو پتہ چلا کہ یہ دنیا ہے. کامیابی کا جو اصل پیمانہ ہے کہ وہ ہے اللہ کی رضا کو حاصل کر لینا. اور کامیاب انسان کی، کامیاب ایمان والے بندوں کی جو صفات ہے وہ 7 صفات جو میں نے تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے میں نے بیان کی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور خوب ان باتوں پر مجھے بھی اور آپ سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.